فاطمہ افندی نے اپنے موبائل کیمرے کو سیٹ کیا اور مہندی کے سوٹ میں اپنی تصاویر کھینچنے لگی۔ باہر سے رشتہ داروں کے گانے اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی کی فضا تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنے کمرے میں سکون لینے کے لیے آئی تھی اور دل ہی دل میں اپنے ہونے والے شوہر حیدر کے لیے تصویریں بھیجنے کا سوچ رہی تھی۔ جیسے اس نے تصویر کھینچی، موبائل کی اسکرین پر اچانک ایک ان نون نمبر جگمگانے لگا۔ اس نے حیرانی سے اسکرین پر نظر دوڑائی اور تھوڑے تذبذب کے بعد کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ فاطمہ نے تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوسری طرف سے گہری اجنبی آواز آئی۔ مجھے تم سے ملاقات کرنی ہے۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ اہم نہیں ہے۔ آواز میں ایک عجیب قسم کی دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں فاطمہ۔ فاطمہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے موبائل کو سختی سے پکڑ لیا۔ آپ کو کیا چاہیے اور میرا نام کیسے معلوم آپ کو؟ وہ بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ وہ سدا کی ہی بیوقوف رہی تھی اور اب بھی بہت آسانی سے بیوقوف بن رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ملو ابھی اور اسی وقت، اجنبی نے کہا۔ مجھ سے کیوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ ہیں کون؟ آپ کو معلوم ہے میرے ہونے والے شوہر ایس پی حیدر ہیں۔ فاطمہ نے دبے دبے غصے کے ساتھ کہا۔ اجنبی کی آواز مزید نرم اور خطرناک ہو گئی۔ میرے پاس تمہاری تصویریں ہیں۔ اگر تم ابھی مجھ سے نہیں ملی تو یہ تصویریں سب کو بھیج دوں گا، اور وہ تصویر خاصی نامناسب ہے۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو میری تصویر کیسے ملی؟ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں فاطمہ، اجنبی نے کہا، اور اس لمحے ایک تصویر کا نوٹیفیکیشن فاطمہ کے موبائل پر آیا، اور جب اس نے تصویر کھول کر دیکھی تو اس میں قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تصویر واقعی غیر مناسب تھی۔ اگر کوئی اپنی اس تصویر کو دیکھ لیتا تو شاید فاطمہ افندی کا قتل کر دیتا۔ فاطمہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میری تصویر نہیں ہے۔ یہ تصویر آپ کو کیسے ملی؟ اس نے تقریباً چیخ کر پوچھا۔ یہ میری بات ماننے کا وقت ہے فاطمہ، اجنبی نے ایڈریس بھیجتے ہوئے کہا۔ اس جگہ آؤ اور مجھ سے ملو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں یہ تصویر ہر جگہ پھیلا دوں گا، اور تمہاری شادی بھی ٹوٹے گی، اور ساتھ میں ساری زندگی کے لیے تم پر ایک داغ بھی لگ جائے گا کہ تم ایک گھٹیا ترین لڑکی ہو جو اس طرح کے لباس میں تصویریں بنا کر مردوں کے سامنے نمائش کرتی ہو سکتا ہے تمہارا باپ دل کا دورہ پڑنے سے مر جائے، تمہاری ماں صدمے سے ختم ہو جائے، تمہارا بھائی غیرت کے نام پر تمہارا قتل کر دے، اور تمہارا وہ ہونے والا شوہر ایس پی حیدر چھت سے چھلانگ مار کر اپنے آپ کو مار لے۔ فاطمہ کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ میں یہاں نہیں آ سکتی ہوں، وہ ایڈریس دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ میرے گھر میں بہت سے مہمان موجود ہیں، کل میری بارات ہے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں اور یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ بے حد معصومیت سے روتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا سر درد ہونا چاہیے۔ اگر تصویریں لینا چاہتی ہو تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، اجنبی نے سرد مہری سے کہا، ورنہ جو ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے گھبراہٹ کے عالم میں کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر سے اب بھی گانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے فاطمہ، اجنبی نے کہا اور کال کاٹ دی۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت کھڑی رہی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آواز باہر کے شور سے بھی بلند ہو چکی ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبی کھڑی رہی کہ کیا کرے۔ یہ سب کچھ اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ تصویریں باہر آئیں تو اس کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے۔ پریشانی میں اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خوف اور بے بسی کا احساس اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ فاطمہ کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ اجنبی کون ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ حیدر کو سب بتائے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ تصویر اتنی نامناسب تھی کہ کوئی بھی مرد دیکھتا، خاص کر کے اپنا مرد، وہ کبھی ایسی بدنامی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ سوچتی رہی اور وقت گزرتا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے مہمان بھی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ تھک ہار کر اس نے رات کے 3 بجے اجنبی کو میسج کیا تھا کہ وہ آ رہی ہے، کیونکہ اب اس نے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی جبکہ اس اجنبی کا فوراً میسج آیا، آ جاؤ سویٹ ہارٹ، تمہارا ہی انتظار ہے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، ہر چیز خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فاطمہ آفندی نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں سے باہر نکلی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ یہ تیز ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے کان گھر کے کسی بھی شور کی طرف لگے تھے کہ کوئی جاگ نہ جائے، لیکن خوش قسمتی سے سب سو رہے تھے۔ وہ اپنے دل کو تسلی دیتی گھر سے باہر نکل کر ایڈریس کی طرف چل پڑی۔ گلیاں خالی تھیں، صرف اس کے قدموں کی آہٹ خاموش رات میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اجنبی نے ملاقات کا کہا تھا۔ وہ ایک پرانی سنسان عمارت تھی جس کے سامنے ایک سایہ کھڑا ہوا تھا۔ سایہ حرکت میں آر فاطمہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، چہرے پر ماسک اور سر پر کیپ پہنے، اس کے سامنے کھڑا ہے۔ فاطمہ نے گھبرا کر اسے دیکھا لیکن ہمت جمع کر کے بولی، میری تصویریں فیک ہیں اور جو تمہارے پاس ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دو، کل میری شادی ہے، پلیز یہ سب ختم کر دو۔ تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو اور تم کون ہو؟ آدمی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی لیکن وہ اس کے قریب آتا گیا۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ سب اتنا آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا جو فاطمہ کے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ تم نے یہاں آنے کی جرت کی فاطمہ، لیکن اب تمہیں اپنی جرت کی قیمت چکانی ہوگی۔ فاطمہ نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے قدموں کی گنجائش نہ رہی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور فاطمہ کے ناک پر کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ فاطمہ نے گھبرا کر مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں ڈیر ہو گئی۔ آدمی نے اسے نرمی سے زمین پر لٹایا اور پھر آہستہ سے اپنے سر سے کیپ اور چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ چاندنی رات میں اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں، جیسے کسی راز کو چھپا رہی ہوں۔ چہرے کی ہڈیوں کی ساخت شاندار تھی اور ہلکی داڑھی نے اس کی شخصیت کو مزید جاذب نظر بنا دیا تھا۔ وہ بہرام خان زادہ تھا، ایک ایسا شخص جو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سامنے کسی کو بھی جھکانے کی طاقت رکھتا تھا۔ بہرام نے فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو خوف کے باوجود معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے وہ اپنی جیت پر خوش ہو۔ فاطمہ، تم بہت کچھ نہیں جانتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے کسی سوئے ہوئے بچے سے مخاطب ہو، لیکن تمہارے جاننے کا وقت بھی آئے گا جب تمہاری ہر بات میرے قابو میں ہوگی۔ اس نے فاطمہ کے بے ہوش جسم کو نرمی سے اٹھایا اور عمارت کے اندر نکلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بہرام نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کی نظریں فاطمہ کی بے ہوش حالت پر تھیں لیکن اس کے دماغ میں آگے کی منصوبہ بندی چل رہی تھی۔ یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے فاطمہ، بہرام نے خود سے کہا، اور اس کا انجام میں خود لکھوں گا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر فاطمہ پر ڈالی جو بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ بہرام نے کیپ اور ماسک دوبارہ پہن لیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی عمارت سے نکال کر روڈ پر ڈال چکا تھا جہاں رات کی خاموشی اب بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا لیکن گھر میں خوشیوں کی جگہ خاموشی اور بے چینی نے لے لی تھی۔ مہمان آ رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھیں اور ہر طرف مصروفیت کا عالم تھا، لیکن نازیہ بیگم کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ وہ بار بار اپنے کمرے کے دروازے پر نظر ڈال رہی تھی جہاں فاطمہ کو ہونا چاہیے تھا مگر کمرہ خالی تھا۔ نازیہ بیگم نے گہری سانس لی اور اپنے شوہر زاہد صاحب کو ایک طرف بلایا۔ فاطمہ کمرے میں نہیں ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ زاہد صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، نازیہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ زاہد صاحب کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی کا دن ہے اور دلہن غائب ہے۔ اسی وقت ان کا بڑا بیٹا احمد قریب آیا۔ امی، ابو، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نازیہ بیگم نے احمد کو اشارہ کیا کہ وہ چپ رہے۔ احمد، ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے، فاطمہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ احمد کے چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ کیا؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ہمیں نہیں معلوم، زاہد صاحب نے سختی سے کہا۔ ہمیں جلدی سے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔
کوئی کچھ نہ کہے، حیدر ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کی ذرا بھی بدنامی ہوئی، تم جانتے ہو ہمیں ایک ایسے کیس میں ڈالے گا کہ ہم کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ زاہد صاحب گھبراتے ہوئے بولے تھے۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، کیا فاطمہ بھاگ گئی ہے؟ نازیہ بیگم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، ایسا مت کہو، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، کچھ اور ہو سکتا ہے، ہمیں پرسکون رہ کر اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ زاہد صاحب نے گہری سانس لی۔ ہمیں کوئی سراغ مل سکتا ہے؟ اس نے کچھ کہا تھا؟ نازیہ بیگم نے اپنے ذہن پر زور دیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ نہیں، وہ تو بالکل نارمل تھی، یہ سب اچانک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کے چپکے چپکے ڈھونڈنا ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، زاہد صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر کسی کو کچھ بھی پتہ چلا تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ احمد نے سر ہلایا۔ میں گھر کے باہر دیکھتا ہوں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ نازیہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہمیں اسے جلدی ڈھونڈنا ہوگا، اگر مہمانوں کو پتہ چل گیا ہمیں اسے جلدی ڈھونڈنا ہوگا، اگر مہمانوں کو پتہ چل گیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ زاہد صاحب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، لیکن ہمیں پرسکون رہنا ہوگا۔ ابھی وہ لوگ ایک دوسرے کو تسلی ہی دے رہے تھے جب اچانک احمد کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو سامنے حیدر کا نام چکمکا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا، وہ بھی اس کی جانب ہی متوجہ تھے۔ جس شخص سے وہ یہ بات چھپا رہے تھے اس کے سامنے سے کال آ چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کال ریسیو کی تھی۔ جی حیدر بھائی، بولیے، سب خیریت ہے؟ وہ اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف حیدر کی آواز بھاری اور بھرائی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بڑی پریشانی میں ہو۔ احمد، فاطمہ، وہ رک گیا، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے ہوں۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا ہوا حیدر؟ تم اتنے پریشان لگ رہے ہو، کیوں؟ سب خیریت ہے؟ حیدر نے گہری سانس لی، لیکن اس کی آواز میں موجود درد صاف سنائی دے رہا تھا۔ فاطمہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ نہیں رہی۔ یہ الفاظ سنتے ہی احمد کا جسم ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی، زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ یہ ممکن نہیں۔ نازیہ بیگم اور زاہد صاحب نے احمد کی طرف دیکھا جو صدمے سے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نازیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حیدر کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مر چکی ہے۔ یہ خبر ان سب پر قہر کی طرح ٹوٹی۔ نازیہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ زاہد صاحب نے دیوار کا سہارا لیا، ان کی آنکھوں میں بے یقینی کا عالم تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں بولے۔ دوسری طرف حیدر کی کال جاری تھی۔ احمد، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مایوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ چہرہ پہچانا نہیں جا سکتا، لیکن لباس سے پتہ چل گیا کہ وہ فاطمہ ہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ بھی موجود ہے جو میں نے اسے دیا تھا۔ وہ تو ایسا واحد بریسلٹ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ حیدر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آئی کہ ایک کار کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ فوراً پہنچے۔ حیدر جو کہ ایس پی تھا فوراً وہاں پہنچا۔ ایک تباہ شدہ کار اور اس کے قریب ایک بے جان جسم پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی مایوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح مجروح تھا، لیکن لباس نے اس کی شناخت کو واضح کر دیا۔ حیدر کے دل میں ایک بھاری پتھر کی طرح یہ منظر بیٹھ گیا۔ میں نے خود اسے دیکھا ہے احمد، یہ سچ ہے۔ گھر کے اندر ہر کوئی اس خبر پر بے یقینی اور صدمے میں تھا۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیٹی، میری فاطمہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زاہد صاحب نے بے بسی سے اپنے سر کو تھام لیا۔ ہم نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، پھر وہ کیسے وہاں پہنچی؟ احمد نے حیدر کی باتوں کو مشکل سے سنا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ہم نے اسے کیوں جانے دیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ حیدر کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے اس کی لاش لانی ہوگی احمد، ہمیں سب کو بتانا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ گھر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے سب کے دل پر ایک بھاری بوجھ پڑ گیا ہو۔ ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ فاطمہ کی موت کی خبر نے خوشیوں بھری تقریب کو ایک غمگین سانحے میں بدل دیا تھا، اور اس کا صدمہ ہر فرد کے چہرے پر آیا تھا، کیونکہ یہ دکھ ہی اتنا بڑا تھا۔ کسی غیر کی نہیں بلکہ فاطمہ افندی کی موت ہوئی تھی۔ گھر کی روشنی کی موت، جو سب کے لیے ایک مصنوعی گڑیا کی مانند تھی جس سے سب خوش رہتے تھے۔ وہ سب تو پہلے ہی اداس تھے کہ فاطمہ ہمیشہ کے لیے گھر سے جانے والی ہے، مگر اب اس خبر کا مل جانا
کہ وہ مر چکی ہے، سب کا حال بے حال ہو چکا تھا۔ گھر میں یہ بات آگ کی مانند پھیل چکی تھی۔ گھر کا آنگن ماتم کدے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، بس کبھی کبھار کسی کی سسکی یا آہ بھرنے کی آواز اس خاموشی کو توڑتی تھی۔ فاطمہ کی میت کو سفید چادر میں لپیٹ کر صحن کے بیچوں بیچ رکھا گیا تھا۔ چادر کے نیچے سے اس کا بے جان جسم صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کسی گہری نیند میں ہو۔ چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی موجودگی نے ہر دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ نازیہ بیگم اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میری بیٹی، میری معصوم فاطمہ، وہ بار بار دہراتی جاتی، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ ان کی آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والا درد تھا جو ہر آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ زاہد صاحب ایک کونے میں کھڑے تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کانپتی ہوئی ٹانگیں اور لرزتی ہوئی آواز ان کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ ان کے لب ہل رہے تھے، لیکن الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ ہم نے کیا غلطی کی یا اللہ، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ احمد اپنی بہن کی میت کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں چادر پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے نیچے فاطمہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا دل بار بار اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہم نے اسے کیوں جانے دیا؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی مٹھیوں میں سختی آ گئی، جیسے وہ کسی نادیدہ دشمن کو پکڑنا چاہتا ہو۔ مہمان آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی زور سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ہر کوئی سر جھکائے خاموشی سے دکھ کا حصہ بن رہا تھا۔ خواتین نازیہ بیگم کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ان کے اپنے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر طرف افسوس اور دکھ کا ماحول تھا، جو کسی بھی لفظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جس گھر میں بارات آنی تھی، اس گھر میں میت آئی تھی۔ حیدر بھی ایک کونے میں بیٹھا صدمے کی کیفیت میں فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے کئی مہینوں سے خواب سجائے تھے، وہ سب خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ فاطمہ کی سہیلیاں ایک طرف خاموش بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کتنی خوش تھیں، کل اس کی شادی تھی۔ ایک سہیلی نے دھیمی آواز میں کہا، اور باقی سب کے دل بھر آئے۔ کوئی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ فاطمہ اب ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا، اسی لیے چادر سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اللہ اکبر کی صدا لگائی گئی تھی، اور اس کی میت کو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جانا شروع کر دیا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل سے آہ پکار نکل رہی تھی، کیونکہ فاطمہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ وہ پورے 20 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی موت کا ہو جانا ہر ایک شخص کی آنکھ کو اشک بار کر چکا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ خانزادہ مینشن کی وسیع و عریض عمارت اپنی شاہانہ عظمت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہر گوشہ خاموشی کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اندرونی حصے میں ایک بڑے کمرے کی نرم روشنی ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ کمرے میں رکھی ہوئی قیمتی اشیاء، آرٹ کی خوبصورت نمونے اور پرانے طرز کا فرنیچر سب اس جگہ کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ بہرام خانزادہ اپنی بلند قامت اور روبدار شخصیت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ پینٹ اور شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی جو اس کے مضبوط جسم پر جچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جس میں ہلکے ناشتے کے لوازمات تھے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کو صرف اس کے قدموں کی دھیمی آواز توڑ رہی تھی۔ سامنے بستر پر لال جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی گہری نیند مدہوشی میں پڑی تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ آفندی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ مر چکی تھی، لیکن حقیقت میں وہ بہرام خانزادہ کی قید میں تھی۔ بہرام کی نظریں فاطمہ پر جم گئیں اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بستر کے قریب پہنچا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک خاص طرح کا اعتماد اور سکون تھا۔ اس نے ٹرے ایک طرف رکھی اور آہستہ سے فاطمہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ جاگ جاؤ۔ اس کی آواز نرم اور مدھم تھی، جیسے وہ کسی خوابیدہ روح کو جگا رہا ہو، لیکن شاید وہ کافی گہری نیند میں تھی۔
اسی لیے اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور چند چھینٹے اس کے چہرے پر چھڑکے تھے۔ فاطمہ کی پلکیں ہلی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ خالی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن جیسے ہی اس کا ذہن بیدار ہوا، اس نے فوراً اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ بہرام نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ گھبراؤ مت فاطمہ، تم محفوظ ہو۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے بھر گئیں۔ محفوظ؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ آج میری شادی تھی، میرے باپ حیدر احمد بھائی۔ اس کے لبوں سے بے ربط جملے نکلے تھے۔ بہرام نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے فاطمہ، لیکن کچھ چیزیں قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں، جیسے کہ تمہارا یہاں ہونا اور وہاں تمہاری میت کا ہونا۔ آخری الفاظ اس نے بہت دھیمی آواز میں بولے تھے۔ فاطمہ نے اپنی آنکھیں چھوٹے سے کمرے میں گھمائیں، جیسے فرار کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ مجھے واپس لے چلو، یہ سب غلط ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ اور تم وہی تو نہیں جس نے میری نازیبا تصویر لی تھی؟ ہاں، میں اسی انسان کے پاس گئی تھی، وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے بخش دو خدا کے لیے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دو، میری آج شادی ہے، میرے بابا مر جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، تم اپنے گھر سے بہت دور ہو اور آج تمہیں پورے 2 دن ہو چکے ہیں، تمہاری شادی کی تاریخ نکل چکی ہے۔ اس نے حیران ہو کر بہرام کی جانب دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ بہرام نے اپنی نظریں اس کی بے بسی پر مرکوز رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا فاطمہ، لیکن ابھی تم یہاں ہو اور تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری زندگی کو کیوں برباد کیا؟ تم کون ہو؟ بہرام نے اپنے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بعض رازوں کو وقت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے فاطمہ، ابھی تمہیں صرف یہ جاننا ہے کہ میں یہاں ہوں اور میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور بہت جلد یہ بھیانک خواب ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ میرے بابا نہ جانے کس حالت میں ہوں گے۔ کیا واقعی میری شادی کے 2 دن نکل چکے ہیں؟ وہ حیرت اور معصومیت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ بہرام کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ بہرام نے سر ہلایا۔ شاید یہ خواب ہی ہو، لیکن کبھی کبھار خواب حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے آنکھ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن بہرام کی نظریں اسے روکنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، یہ سب غلط ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بہرام نے ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے کچھ کھاؤ، تمہیں اپنی توانائی بحال کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم بات کریں گے۔ فاطمہ نے بے یقینی سے ٹرے کی طرف دیکھا، پھر واپس بہرام کی طرف۔ میں کچھ نہیں کھانا چاہتی، مجھے بس گھر جانا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ بہرام نے گہری سانس لی اور کہا، وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے گا فاطمہ، ابھی تمہیں صرف آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یہ سب غلط ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ بہرام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، کبھی کبھی فاطمہ غلط راہیں ہی ہمیں صحیح منزل تک لے جاتی ہیں۔ وہ انسان بہت پراسرار تھا، اس کی باتیں بھی بہت پراسرار تھیں۔ یہ بات فاطمہ نے دل سے قبول کی تھی۔ ہاں، وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، شاید حیدر سے بھی خوبصورت، لیکن اس بہر سے بھیانک لگ رہا تھا، ایک بھیانک خواب کی مانند جو بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی شادی کو 2 دن نکل چکے تھے اور وہ کسی اجنبی کے گھر پر موجود تھی۔ وہ لمحے میں سمجھ گئی تھی کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے، مگر کیوں کیا گیا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ فاطمہ کا حادثہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ سب ایک منظم منصوبے کا حصہ تھا، جس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ بہرام خانزادہ تھا۔ بہرام نے اس رات بڑی ہوشیاری سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ اس نے ایک لاوارث لاش کو حاصل کیا جس کی شناخت کرنا مشکل تھا۔ اس لاش کو فاطمہ کے مایوں کا لباس اور زیورات سے آراستہ کیا تاکہ دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ یہ لاش فاطمہ کی ہے۔ رات کے سناٹے میں بہرام نے بڑی احتیاط سے گاڑی کو سڑک پر چھوڑا اور لاش کو اس میں بٹھایا۔ اس نے گاڑی کو ایک ایسی جگہ پر دھکیل دیا جہاں سڑک تنگ اور خطرناک تھی۔
اس کے بعد اس نے گاڑی کو آگ لگا دی تاکہ چہرہ ناقابل شناخت ہو جائے۔ جب آگ نے گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا تو بہرام خاموشی سے وہاں سے دور ہٹ گیا، جیسے وہ کبھی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ دوسری طرف حیدر جو اپنی بارات لے کر آ رہا تھا، اسے اچانک ایس پی کی حیثیت سے اطلاع ملی کہ ایک کار حادثہ ہوا ہے۔ وہ فوری طور پر موقع پر پہنچا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے دل کو چیرنے کے لیے کافی تھا۔ آگ میں جھلسا ہوا جسم، فاطمہ کے لباس میں ملبوس، جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ زیورات اور مایوں کے لباس نے حیدر کو یہی یقین دلایا کہ یہی فاطمہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ بہرام خانزادہ کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اس نے ایک ایسا جال بچھایا تھا جس میں ہر کوئی پھنس گیا۔ اس نے نہ صرف فاطمہ کو اپنے قبضے میں لے لیا بلکہ سب کو یہ یقین بھی دلوا دیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ بہرام خانزادہ کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اس نے ایسا جال بچھایا تھا جس میں ہر کوئی پھنس گیا۔ اس نے نہ صرف فاطمہ کو اپنے قبضے میں لے لیا بلکہ سب کو یہ یقین بھی دلوا دیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے انداز میں ہوا کہ کسی کو بھی بہرام پر شک نہ ہوا، اور بھلا ہوتا بھی کیسے؟ وہ تو منظر عام پر آیا ہی نہیں تھا۔ اس رات ہی وہ فاطمہ کے ہمراہ دوسرے شہر پہنچ گیا تھا اور اب اس کا ارادہ دوسرے ملک جانے کا تھا۔ ہاں، وہ حیدر سے سب چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اب تو معاملہ اس کی پسندیدہ عورت کا تھا۔ بھلا وہ فاطمہ کو ایس پی حیدر کے حوالے کیسے کر دیتا؟ جبکہ حیدر دوسری جانب بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ نہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور نہ کچھ بول رہا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کے سنگ اس نے ایک خوبصورت زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھے تھے، اب وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آیا تھا۔ یہ خیال ہی اس کی روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ جس گھر میں خوشیاں آنی تھی اس گھر میں سوگ آ گیا تھا۔ یہ دکھ بہت بڑا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا یہ دکھ بے معنی ہے، کیونکہ وہ لڑکی مری نہیں بلکہ زندہ ہے اور ایک جن کی قید میں ہے جس سے رہائی بہت مشکل ہے۔ فاطمہ افندی کمرے کے پرسکون ماحول میں بیٹھی ہوئی تھی، باہر کی دنیا سے بے خبر۔ بخار کی شدت نے اسے بستر تک محدود کر دیا تھا۔ خانزادہ مینشن میں آئے ایک ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک ذہنی طور پر الجھی ہوئی تھی۔ اس ہفتے کے دوران اس نے صرف بہرام خانزادہ کا لمس محسوس کیا تھا، جو اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اس کی تیمارداری کرتا، اس کے لیے دوائیں اور کھانا لاتا اور ہر وقت اس کے آس پاس رہتا تھا۔ اس دن بھی فاطمہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے پلکیں کھولیں تو دیکھا کہ دروازے پر ایک ملازمہ کھڑی تھی، جو ادب سے جھک کر بولی، بی بی جی باہر آ جائیں، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ اور خوف چھلکنے لگا۔ صاحب؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ملازمہ نے نرمی سے جواب دیا، جی بی بی جی، بہرام صاحب وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم لرز رہے تھے۔ اس نے ملازمہ کی مدد سے دھیرے سے منہ ہاتھ دھویا اور اپنے بال سنوارے۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا یہ سب ایک خواب ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بی بی جی سب ٹھیک ہو جائے گا، آئیے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ایک وسیع ہال میں پہنچی جہاں بہرام خانزادہ ایک خوبصورت میز پر ناشتہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے ہی فاطمہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیے فاطمہ، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیں، آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ نے دھیرے سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں خوف اور الجھن کا طوفان برپا تھا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بہرام نے نرمی سے جواب دیا، آپ یہاں محفوظ ہیں فاطمہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام کریں اور خود کو پرسکون کریں۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میری شادی تھی، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ بہرام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن میں یہاں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ فاطمہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں یہ سب کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ سب اتنا عجیب ہے۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ جو بھی ہو چکا ہے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی اور آپ کا نام منظر عام پر نہیں لاؤں گی، بلکہ میں یہ بول دوں گی کہ مجھے حیدر سے شادی نہیں کرنی تھی، اسی لیے میں بھاگ گئی تھی اور اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔
بہرام نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں فاطمہ، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی، آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ الجھ کر بولی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جائے گا فاطمہ، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کو میرے ساتھ رہنا بھی اچھا لگے گا۔ وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا بلکہ اپنی ہی باتیں اس پر مسلط کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ بھی بول لے بہرام اس کو باتوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد تو کوئی اکثر نظر انداز کیے جا رہا تھا جیسے وہ بے وجہ بول رہی ہو۔ فاطمہ نے خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں خوف کی لہر بدستور موجود تھی۔ وہ بہرام کی محبت بھرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں سوالات کی یلغار تھی۔ لیکن وہ اب خاموش ہو گئی تھی کیونکہ اسے اب سوالات کرنا بے وقوفی لگ رہا تھا۔ فاطمہ کے گھر کا ماحول اداسی اور خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں فاطمہ کے والدین نازیہ بیگم اور زاہد صاحب گہرے صدمے میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر غم کی لکیریں نمایاں تھیں۔ فاطمہ کا بھائی احمد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ حیدر جو ایک کونے میں بیٹھا تھا اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فاطمہ میری بچی، نازیہ بیگم نے آنسوؤں کے درمیان سرگوشی کی۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ زاہد صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اللہ صبر دے گا نازیہ، ہمیں ہمت رکھنی ہوگی۔ نازیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کتنا خوش تھی اپنی شادی کو لے کر، اسے کیا پتا تھا کہ ان کی آواز رند گئی۔ احمد نے دیوار سے ٹیک ہٹاتے ہوئے کہا، امی ابا، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میری بہن کہاں چلی گئی؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ اتنی اچانک وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ تو کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ پھر مایوں کی رات وہ گھر سے باہر کیسے نکلی؟ وہ لوگ ابھی تک اس مسٹری کو ہی حل نہیں کر پائے تھے۔ حیدر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، احمد، شاید یہ سب ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ فاطمہ کو ہم سب سے زیادہ خوش دیکھنا چاہتے تھے، مگر اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ حیدر، وہ تمہارے لیے کتنی خوش تھی، نازیہ بیگم نے کہا۔ وہ کہتی تھی، حیدر میرے خوابوں کا شہزادہ ہے، تم دونوں کی خوشیاں ہمارے خوابوں کے حصہ تھی۔ حیدر نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، میں نے اسے کھو دیا خالہ، میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی۔ زاہد صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حیدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، تم ہمارے لیے بھی ایک بیٹے جیسے ہو، ہمیں تمہارا دکھ سمجھ آتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ نازیہ بیگم نے لرزتے ہوئے کہا، ہر رات جب میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ ابھی واپس آ جائے گی، اپنی اسی مسکراہٹ کے ساتھ۔ احمد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، امی، ہم اسے کبھی بھلا نہیں سکتے، وہ ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حیدر نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے، وہ ہر وقت اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتی تھی، ہم سب اس کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے، اسی خوشیوں کے ساتھ جو وہ چاہتی تھی۔ زاہد صاحب نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہماری فاطمہ ایک فرشتہ تھی جو اب اللہ کے پاس چلی گئی ہے، ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ جبکہ دوسری جانب فاطمہ جائے نماز پر بیٹھی دعا میں مشغول تھی۔ اس کے آنسوں میں گھر والوں کی یادیں اور اپنے لیے رہائی کی دعائیں شامل تھیں۔ وہ اپنے رب سے اپنے والدین کی حفاظت اور اپنی اس قید سے آزادی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی امید ابھی تک زندہ تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ چرچرایا اور آہستہ سے کھلا۔ فاطمہ نے چونک کر پیچھے دیکھا، دروازے پر بہرام خانزادہ کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے ہوئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ فاطمہ، بہرام کی آواز گونجی، لیکن اس میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ فاطمہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور جلدی سے جائے نماز سمیٹنے لگی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بہرام آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کون سی بات؟ بہرام نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ۔ یہ سن کر فاطمہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔
اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بہرام کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا فاطمہ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فاطمہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا، میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، میری زندگی میری اپنی ہے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور سختی سے کہا، یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی فاطمہ، تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ بہرام نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا، ظلم یا محبت جو بھی سمجھو، لیکن تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرے سب کچھ ہیں۔ بہرام نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا فاطمہ، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ نکاح کر لو اور ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ فاطمہ نے لرزتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، لیکن میرے دل کی خوشی نہیں ہوگی۔ بہرام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر لی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ بہرام نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، یہی میری فاطمہ ہے، ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ فاطمہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کا دل اب بھی خوف زدہ تھا۔ بہرام نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اشارہ کیا۔ اس کے درمیان خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی فاطمہ کے دل کی دھڑکنوں سے بھری ہوئی تھی۔ مدھم روشنیوں سے سجے کمرے میں ہر چیز کو ایک عجیب سا سکوت گھیرے ہوئے تھا۔ دیواروں پر لگی فانوس کی روشنی میں ہر شے ایک دھندلے سائے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا میز رکھا تھا جس پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور اس کے گرد چند افراد خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان میں مولوی صاحب، بہرام خان زادہ اور فاطمہ شامل تھے۔ فاطمہ سفید جوڑے میں ملبوس تھی جس کے دامن پر سنہری کڑھائی تھی۔ اس کا چہرہ حجاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی لرزتی ہوئی آنکھیں خوف اور بے بسی کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تھے اور وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نرمی سے کہا، فاطمہ بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فاطمہ کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اس کی نظر بہرام کی جانب اٹھی جو سکون سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی، لیکن چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ۔ فاطمہ نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح بہرام خان زادہ سے قبول ہے؟ فاطمہ کی آواز مزید کمزور ہو گئی، لیکن اس نے دوبارہ کہا، قبول ہے۔ تیسری بار جب مولوی صاحب نے یہی سوال دہرایا تو فاطمہ کے ہاتھ اور بھی زیادہ لرزنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا اور کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بہرام نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعائیہ کلمات ادا کیے اور نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے۔ بہرام نے دستخط کرنے کے بعد فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، اب تم میری بیوی ہو۔ فاطمہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسوں کی نمی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ وہ دل سے اس نکاح کو قبول نہیں کر پائی تھی، لیکن حالات کے جبر کے تحت اس نے ہاں کر دی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے قریب آتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں فاطمہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا۔ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے بہرام، میں نے یہ نکاح دل سے نہیں کیا ہے۔ بہرام نے نرمی سے کہا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے فاطمہ، میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فاطمہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کمرے میں موجود سب نے دعا میں شمولیت اختیار کی۔ دعا کے بعد بہرام نے فاطمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بہرام نے نرمی سے کہا، یہ ہمارا پہلا قدم ہے فاطمہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رکھو اور وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی ایک دھیمی سی کرن دکھائی دی۔ شاید وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ واقعی وقت سب کچھ ٹھیک کر دے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ بہرام نے اپنی محبت سے اس کا دل جیت ہی لیا تھا اور اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ کئی بار وہ اس کے سامنے اپنے ماں باپ کا ذکر کر چکی تھی، لیکن بہرام ہر بار اس کو ٹال دیتا تھا۔ اس نے گھر میں اس کے لیے ہر آسائش پیدا کی تھی،
باہر بھی اسے گھمانے کے لیے لے جاتا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنے ساتھ۔ وہ اس کو بہت زیادہ چھپا کر رکھتا تھا، باہر لے جاتے وقت اسے 7 پردوں میں قید کر دیتا تھا۔ کئی بار اس نے یہ بات پوچھی مگر وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے بھی نواز دیا تھا، جس کے سنگ ان کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ ان کی شادی کو پورے 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، اور پھر اس 5 سال کے عرصے میں بہرام نے صرف اس کو یہ بتایا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کی نظروں میں مر چکی ہو، میں تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ تم شادی کر رہی ہو تو مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ خوب روئی تھی۔ اس نے بہرام سے بات چیت بند کر دی تھی، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن کب تک وہ اس سے محروم رہتی؟ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بچوں کا باپ تھا، اس کی زندگی کا ہمسفر تھا۔ بھلا وہ کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ تھک ہار کر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی تھی، مگر جتنی محبت بہرام اس کو دیتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ہر چیز کو فراموش کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا سچ آنے والا ہے جو اس کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دے گا۔ آج بھی معمول کا دن تھا جب اچانک ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ فاطمہ جو اپنے بچوں کے ہمراہ لان میں ہی کھیل رہی تھی، اس نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ لان میں ایک قریب رکھی ہوئی کرسی پر بہرام خانزادہ اخبار کھول کر پڑھ رہا تھا۔ اس نے بھی حیران ہو کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بھلا اس پہر اس کے گھر کون آ سکتا تھا؟ جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا تو سامنے حیدر خانزادہ کھڑا ہوا تھا۔ حیدر کوئی اور نہیں، بہرام خانزادہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ جبکہ اس پل وہ دونوں ہی شاکڈ ہو گئے تھے، بہرام اس کے آنے سے اور حیدر سامنے کھڑی فاطمہ کو دیکھ کر۔ یہ محض ایک محبت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بدلہ بھی تھا۔ حیدر خاندان کا بڑا بیٹا تھا، جس کی بدولت اس کو ہر آسائش آسانی سے میسر ہو جاتی تھی، اور یہی بہرام خانزادہ کو ہر چیز کے لیے منع کر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پوری کایا ہی پلٹ دی تھی اور اس کی ہونے والی دلہن کو ہی اغوا کر اپنی اس زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ اور پھر حیدر خاموش نہیں رہا تھا۔ اسے پل میں سب سمجھ آ گیا تھا کہ بہرام نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اور جب وہ ہر حقیقت بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ کر فاطمہ پر کھولتا گیا تو بہرام کے رنگ تبدیل ہو گئے، لیکن وہ اسی پل بولا تھا، ہاں میں نے یہ سب کیا تھا اور اسی لالچ میں کیا تھا، مگر میں اب تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو۔ لیکن فاطمہ غصے میں اندر چلی گئی تھی۔ فاطمہ صوفے پر بیٹھی حیدر کے الفاظ کو ذہن میں دہراتی رہی۔ حقیقت کی تلخی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ لیکن جب حیدر نے اس کی حالت کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ باہر بہرام بالکل خاموش بیٹھا تھا، نہ جانے کیوں اب اس کو اپنا آنا ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر چکا تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے اس بات کو، اب تو وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو اس نے یہی سوچا کیوں نہ ان کی زندگی میں جو آگ لگ چکی ہے اس کو ختم کر دے۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا تھا، جو ہو گیا اب ہو چکا ہے، بہرام تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری خاطر اس نے اپنی فیملی چھوڑ دی یہاں آ کر۔ مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں آیا ہی کیوں، میں دراصل بس ایک کارروائی کے لیے آیا تھا۔ لیکن وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی فاطمہ نے گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو تسلی دے رہی ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو حیدر، مجھے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ حیدر نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہی صحیح فیصلہ ہے، فاطمہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بس اپنے ماں باپ سے ملاقات کر کے انہیں خوشی دے دو، وہ لوگ تو جینا ہی بھول چکے ہیں۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور حیدر خاموشی سے لوٹ گیا۔ اس کو معلوم تھا کوئی تو وجہ ہے جو بہرام نے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن ان 5 سالوں کے درمیان بہرام نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ حیدر کے سچ بتانے کے باوجود اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، اور یہی چیز اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بھی بہرام سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی ان لوگوں کے پاس پہنچ گئی تھی، جھک کر اپنی بیٹی کو گود میں لے لیا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جبکہ بہرام کا بھی ہاتھ مسکراتے ہوئے تھاما تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب بھول گئی ہے۔ اور حقیقت ہے، ماضی کو بھول جانے میں ہی عافیت ہوتی ہے،
کیونکہ اس میں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوتا۔